اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں قادیان میں درسوں پہ ضرور جایا کرتے تھے، اگرچہ سمجھ آئے نہ آئے مگر رواج تھا، سب بچوں کو لے جاتے تھے، اور درس کبھی آدھا ختم ہو کے بھی اس سے پہلے ہی سب بچے لیٹے ہوتے تھے ادھر ادھر سوئے ہوئے۔ مگر یہ بھی برکت والی چیز ہے، وہ اس سے پھر جاری رہتا ہے وہ تعلق ہمیشہ۔ یہ تو اتوار کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ آل عمران آیت 188۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے، اذ اخذ اللہ میثاق الذین، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا عہد لیا تھا ان سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ الذین پہلے کا لفظ نہیں ہے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی۔ وہ عہد کیا تھا؟ لتبیننہ للناس، کہ تم اسے ضرور لوگوں کے اوپر کھول دو گے، اس کتاب کے مضامین کو یا اس کتاب کی تلاوت کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے پیش کرو گے۔ ولا تکتمونہ، اور نہ اس کے ظاہر کو چھپاؤ گے نہ اس کے باطن کو چھپاؤ گے۔ تبیننہ کا تقاضا ہے کہ تکتمونہ کا یہ ترجمہ کیا جائے۔ تبیننہ کا مطلب ہے اس طرح کھول کر بیان کرو گے کہ ہر بات سے پردہ اٹھا دو گے، اور کوئی ظاہری مطلب ہو یا لفظی عبارت ہو یا معنوی بات ہو، کسی پر پردہ ڈھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ یہ تبیننہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس کی مزید تکرار، اس کا برعکس لفظ پیش کر کے فرمایا کہ یہ بھی کہا گیا ولا تکتمونہ، چھپانا کچھ نہیں ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اچھال کے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے معمولی قیمت قبول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جو کچھ بھی وہ لیتے ہیں اس کے بدلے وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ ہے آیت جس کی زیادہ تر بحث میثاق کے لفظ کے گرد گھومتی ہے، اور دوسرے لغوی وہ الفاظ ہیں جن کی لغوی بحث بھی آتی ہے۔ تو حل لغات سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ میثاق لفظ کو تو پہلے بھی آپ بار بار سن چکے ہیں اور اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ پختہ عہد ایسا جو جس سے زیادہ پختہ عہد تصور میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے لفظ میثاق بولا جاتا ہے، یعنی قطعی طور پر جو بائنڈنگ ہو جائے دونوں فریق کے اوپر، اس سے ٹلنے کی، اس سے انحراف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ وثاق لفظاً بندھن کو کہتے ہیں، اور وثقہ نہایت مضبوط چیز کو۔ موثقن عہد یا بندھن، موثق کا لفظ بھی آتا ہے، میثاق کا لفظ بھی آتا ہے۔ واثقہ کا مطلب ہے کسی سے عہد و پیمان کیا۔ اوثقہ مضبوط رشتہ باندھا۔ یہ غریب القرآن نے مختلف اس کی روایت پیش کیے ہیں معانی۔ وثق الشیء وثاقۃً صار وثیقاً اے محکماً، کہ کسی سے چیز سے وثق الشیء وثاقۃً، وثاقۃً میں مزید معنی کی شدت پائی جاتی ہے۔ جب اس کے انفینیٹیو کو دہرایا جائے، مصدر کو دوبارہ بیان کیا جائے، تو اس صورت میں معنوں میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے عہد کو
بہت محکم کر دیا ایسا کہ وہ پھر ٹوٹ نہ سکے۔ اردن وسیقتن اس زمین کو کہتے ہیں جس پر بہت جھاڑ ہوں اور تھک فولیج ہو، تو جیسے افریقہ میں بش ہوتی ہے اس کے لیے وسیقہ لفظ استعمال ہوگا کہ جس میں داخل نہ ہو سکے انسان یا داخل ہونا مشکل ہو، یعنی بہت اچھی طرح گاڑھا جنگل ہو۔ تو وسیقتن کثیرت العشب، وہ زمین جو جھاڑیوں سے بھر کر اتنے قریب قریب جھاڑیاں ہوں کہ وہ گاڑھی ہو جائیں۔ وسق الشیء وثاقتاً، یہ وہی پہلے معنی ہیں، ارض وسیقتن کا معنی بیان کر چکا ہوں۔ ازا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ ازا کے متعلق ترجمہ ہے کہ الشر الخفیف فإن زاد فهو ضرر۔ ازا سے مراد تھوڑی تکلیف ہے۔ شر تو عموماً فساد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں جو شر کا لفظ ہے وہ تکلیف کے معنوں میں ہے، فساد کے معنوں میں نہیں۔ الشر ارید بمن فی الارض بمن فی الارض، ہم ارادہ، پوری آیت کیا ہے وہ، وہاں بھی شر لفظ تکلیف پہنچانا، ضرر پہنچانا، یہ لفظ شر کے اندر ہے۔ جو زیادہ شدت ہو جائے تو پھر یہ ضرر ہو جاتا ہے، لیکن خفیف ہو تو اس کو ازا کے ساتھ یاد کرتے ہیں، لفظ ازا سے۔ قرآن کریم میں جو حیض کے متعلق لفظ استعمال ہوا ہے وہاں بھی لفظ ازا استعمال ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ حیض کیا ہے، یہ کوئی پلیدی نہیں ہے، کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، یہ اذن ہے، ایک معمولی سی عورت کے لیے ایک تکلیف کا دور ہے، وہ اس سے گزرتی ہے، لیکن اس کو پلیدی یا ناپاکی نہ سمجھنا، یہ مفہوم ہے اصل میں، اور جب بڑھ جائے تو وہ ضرر ہو جاتا ہے۔ النبض، بے پرواہی سے پھینکنا، جیسا کہ میں نے کہا نا، کسی چیز کو ٹاس اوے یا چک اوے کرنا کہ کوئی ضرورت نہیں، یا ڈمپ کر دینا، اس کے لیے لفظ نبضہ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس عہد کی قیمت کوئی نہ سمجھی، اسے انہوں نے یوں اٹھا کے پیچھے پھینک دیا کہ چھوڑو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبذہ کا طرح و رما بہی، وہی ٹاسنگ یا اس کو چیکنگ ہوئے، یہی عربی میں معنی اس کے دیے گئے ہیں، دوبارہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں نبذہ کا معنی عہد توڑنا ہے، دراصل صرف توڑنا نہیں بلکہ تحقیر کے ساتھ، تخفیف کے ساتھ، اس پر سے اعتماد اٹھ جائے کہ کوئی اس کا فرق پڑے گا، اور بیکار اور بے معنی چیز سمجھ کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے، یہ معنی اس میں پائے جاتے ہیں نبذہ۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو اس کا یعنی متفرق جگہ پہ استعمال فرمایا ہے وہ سورہ طٰہٰ میں آیت 97 میں ہے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، یعنی سامری سے جب سوال کیا گیا کہ تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے، یہ پیچھے جو بچڑا بنا لیا ہے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھری، فَنَبَذْتُهَا، تو اس کے بعد نبذتها کا ضمیر پھیری جاتی ہے، اس مٹھی کو میں نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس مٹھی کو بچڑے پر پھینکا تو بچڑا بول اٹھا، یہ مراد نہیں ہے۔ نبذتها سے مراد اپنا جو پہلا طریق تھا اس کو ترک کر دیا، جو ہدایت کی راہ تھی اس کو ترک کر دیا۔ اب یہ بحث اس تفصیلی مطالعہ سے سامنے آئے گی کہ ہا کی ضمیر میں کیا مراد ہو سکتی ہے، مگر عامۃ الناس میں جو ترجمے پیش کیے جاتے ہیں یا تفسیر، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سامری نے یہ کہا تھا
کہ حضرت موسیٰ جن جگہوں پہ چلا کرتے تھے وہاں سے مٹی بھری خاک کی مٹھی لی اور وہ جو سونے کا بچڑا بنایا اس کے اوپر جب میں نے ڈالی تو اس خاک کی برکت سے وہ نبوت کرنے لگا. یعنی یہ بالکل ایک تماشا سا ترجمہ ہے جو اس طرح منسوب کیا جاتا ہے. مگر نبستھا جو ہے یہ وہی معنی ہے عہد شکنی کا معنی. اصل معنی یہی ہے کہ میں نے چونکہ موسیٰ کو سمجھا کہ یہ چلاکیاں نعوذ باللہ من ذالک یہ کرتا ہے حرکتیں، اور میں نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کو خام خواہ خدا کی طرف منسوب کر کے باتیں بیان کرتا ہے اور وہ ان ہیلوں بہانوں سے وہ قابو آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا میں کیوں نہ بناؤں پھر، یہ مراد ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر میں نے ایک بچڑا بنایا، اس میں کوئی آلہ اس نے بنایا تھا ایسا جس سے آواز نکلتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دیکھو یہ خدا ہے جو یہ خدائی صفات والا ایک وجود بول رہا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری طرح عہدوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی قوم کسی قوم سے متعلق تم محسوس کرو کہ وہ خیانت سے کام لے رہی ہے تو ان سے اس کے مقابل پر ویسا ہی سلوک کرو جیسے وہ کر رہے ہیں. یہ عہد شکنی نہیں ہے بلکہ یہ عہدوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جو عہد شکن ہو اس کو اس کی عہد شکنی کا مزہ چکھایا جائے، مگر اتنا جتنا وہ عہد شکنی کرتا ہے جیسے جیسے آثار ظاہر ہوتے ہیں. بہت ہی اعلیٰ انصاف کی تعلیم ہے کہ عہد شکنی کے مطابق کے آثار دیکھ کر ان پر یلغار نہیں کر دینی. علی سوا بہت ہی خوبصورت ایک انصاف کی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے کہ جتنا بھی تم ان سے عہد شکنی کے آثار پاؤ، ان کے اندر عہد شکنی کے آثار پاؤ، اسی حد تک ان سے ویسا سلوک کرو تاکہ ان کو معلوم ہو کہ عہد شکنی کے نتیجے میں یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں. غریب القرآن فی لغات القرآن میں لکھا ہے کہ ان تبذا کے ساتھ اگر من آ جائے تو علیحدہ ہونا مراد ہوتی ہے اس سے. سمنن کی بحث ہے، یہ بھی پہلے بارہا گزر چکی ہے، لفظ گزر چکا ہے، اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں. کسی قسم کا زر نقد ہو یا متبادلہ یا بارٹر، اس کے لیے لفظ سمن استعمال ہوتا ہے. ویلیو کے لیے بھی لفظ سمن استعمال کر سکتے ہیں، اور پرائس کے معنوں میں بھی لفظ سمن استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قیمت اور قدر اور قیمت. یہاں اس کا جو مادہ ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سمن 8ویں حصے کو کہتے ہیں، اور 8 حصوں میں سے ایک 8واں حصہ ہے وہ نا، ثامن 8واں. ثمانیت ازواج جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے. ثمانیت ایام حسومن یہ قرآن کریم میں آیت آئی ہے کہ 8 دن برابر وہ ہلاک کرنے والی آندھی ان پر چلتی رہی. اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیوں چھیڑا گیا، مگر یوں ہی زائد گفتگو ہے. ایک ثمانیہ کے ساتھ اس لفظ سمن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مادہ وہی ہوگا، مگر ان معنوں میں جن میں قرآن کریم نے لفظ سمن استعمال کیا ہے یا تجارت میں جو جاری ہے اس کا 8ویں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. اب جہاں تک تفاسیر کا تعلق ہے، اصل بنیادی طور پر جو بحث اٹھتی ہے یہاں وہ یہ ہے کہ میثاق الذین اوتوا الکتاب سے کیا مراد ہے. ہمیں پتہ ہے میثاق النبیین ہے ایک، اور ایک میثاق اہل کتاب ہے. یہ کون سا میثاق ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے
اس کو چھپانا نہیں، اس کو خوب ظاہر کرنا ہے اور چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اس سلسلے میں مفسرین دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا معین عہد نہیں ہے جو لیا گیا ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جو تعلیم دیا کرتے تھے وہی تعلیم زور کے ساتھ بیان کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ تو عمومی تاکید جو انبیاء اپنے وقت کے لوگوں کو دیا کرتے تھے اس طرف اشارہ ہے، کوئی معین میثاق ہمیں اس مضمون کا بائبل میں نہیں ملتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں میثاق کا لفظ ہے، اس لیے لازماً میثاق چونکہ معمولی عہد نہیں ہے، عام نصیحت نہیں کہا جا سکتا کہ عام نصیحت تھی جو لوگوں کو کی جاتی تھی۔ اس سے تو قرآن کریم کی شان میں ایک حرف آئے گا کہ لفظ میثاق استعمال کیا اور مراد عام نصیحت لے لی، تو میثاق تو ضروری ہے۔ وہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ انہوں نے یہ اپنی طرف سے دلوں کو مطمئن کیا یہ کہہ کر کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں، اور وہ تاکیدی عہد تھا کہ جب وہ آئے گا تو ضرور اس کی تائید کرنی ہے۔ گویا میثاق النبیین بحوالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں خصوصیت سے آپ کے آنے کی پیشگوئی تھی، یہ میثاق ہے۔ اور تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ تبیننہ میں ہو کی ضمیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جائے گی، اگرچہ کتاب کی وساطت سے جائے گی۔ اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ ایک مفہوم دو منازل رکھتا ہے، ایک میں آپ داخل ہوتے ہیں اور پھر اگلے کی خبر خود دے دیتا ہے۔ مثلا اسمہ احمد کی پیشگوئی ہے، اس میں اول مصداق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر چونکہ آپ کی وہ شان مراد ہے جس نے آخرین میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کے اس مظہر تک بات پہنچتی ہے جس نے آخرین میں آنا تھا، اور وہ بھی براہ راست مخاطب ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہی مسلک اس آیت سے متعلق مفسرین نے لیا ہے کہ اگرچہ کتاب کی طرف ہی ضمیر جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے ذکر نہیں ہے، تو مراد یہ ہوگی کہ کتاب کے حوالے سے محمد رسول اللہ کے متعلق جو عہد تھا وہ مراد ہوگی۔ یہ ایک استنباط ہے، اور بعض نے اس استنباط کے بغیر بھی یہ مسلک پیش کیا ہے کہ مراد یہاں قرآن ہے، حالانکہ قرآن یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی بجائے اپنے عہد کو جو وہ پیچھے پھینکا کرتے تھے وہ ظاہر بات ہے، ایک لمبا تاریخی کردار ہے ان کا، جو عہد لینے کے دن سے شروع ہو کر قرآن کے نزول تک جاری ہے، اور اس کردار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی سے پکڑ ہے کہ تم ایک ظالمانہ کارروائی کرتے رہے ہو، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو اس کردار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست ترجمہ کرنا اشکال پیدا کر دے گا، کیونکہ حوالہ تو تاریخی ہے، ہمیشہ تم نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں تو وہ تو اب جب قرآن نازل ہوا ہے اور آج کے یہود جو مخاطب ہیں وہ اس ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے سابقہ میں ان کو ملزم قرار دینا کہ اس عہد کو تم ہمیشہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک پہلے ہی انکار کیا کرتے تھے، یہ قرآن کی طرف بات منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لازماً کوئی عہد موجود ہے جس عہد کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ عہد میں آپ کو بتاتا ہوں، کھلم کھلا بائبل میں موجود ہے، اور اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی اور اشارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ عہد حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے لیا تھا، جو سلسلہ بسلسلہ آگے چلا ہے۔ 3 جگہ اس میثاق کا ذکر ملتا ہے۔
جو سب سے اہم اور واضح میثاق کا ہے وہ یہ ہے، اس کا حوالہ استثناء باب 6 آیت 4 تا 18 ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ یعنی یہ عہد ایسا ہے جس کو تمہیں تبیننہ والا مضمون ہے، بہت کھلا کھلا یہاں بیان ہوا ہے کہ آئندہ جو تمہاری نسلیں آئیں گی تم ان کو دیتے چلے جاؤ، ان سے عہد لیتے چلے جاؤ کہ ضرور تم ان کو کھول کے بتاؤ کہ یہ ہم نے اپنے خدا سے عہد باندھا ہوا ہے۔ اس کو ظاہر کرنا ہے، یہ ہے وہ مضمون جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ تو تبیننہ کی اس سے بڑھ کر گواہی کیا مل سکتی ہے کہ جو جیسا کہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا تھا بین ہی اسی طرح یہ عہد بائبل میں موجود ہے۔ پھر فرمایا ہے، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو۔ تبیننہ کے مضمون کو دیکھیں کہاں سے کہاں تک کھول کر بیان فرمایا گیا ہے بائبل میں، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بین ہی اس پر صادق آتا ہے، بلکہ اپنے تمام تر معانی کے ساتھ اس پر صادق آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیشانی پر ٹیکے لگا لینا اس بات کے، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، اور جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اور اچھے اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا، اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا، اور کھودے کھدائے حوض جو تو نے نہیں کھودے، اور انگور کے باغ اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے، عنایت کرے اور تو کھائے اور سیر ہو، تو ہوشیار رہنا، تو ایسا نہ ہو کہ تو خداوند کو جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا بھول جائے۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے نام کی قسم کھانا، تم اور معبودوں کی یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تمہارے پاس آتی رہتی ہیں پیروی نہ کرنا، کیونکہ خداوند خدا تیرے خدا جو تیرے درمیان ہے، خداوند خدا تیرے خدا جو تیرے درمیان ہے غیور خدا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ خداوند تیرے خدا کا غضب تجھ پر بھڑکے اور وہ تجھ کو روئے زمین پر سے فنا کر دے۔ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا کہ تم نے اسے کہاں آزمایا تھا، یہ کیا لفظ ہے؟ مسہ میں آزمایا تھا۔ تم جاں فشانی سے خداوند اپنے خدا کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو جو اس نے تجھ کو فرمائے ہیں ماننا، اور تو وہی کرنا جو خداوند کی نظر میں درست اور اچھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو۔ یہ وہ جو قوانین حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ ہے وہ پوری تعلیم جس تعلیم سے متعلق ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اس کو خوب کھول کر ظاہر کرنا ہے اور کوئی چھپانے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس یہ ہے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جن کے متعلق قرآن انہیں ملزم کرتا ہے اور مجرم ثابت کرتا ہے کہ اس عہد کے باوجود تم نے حکموں کو بھی چھپایا ہے، آئین کو بھی چھپایا ہے اور شہادتوں کو بھی چھپایا ہے۔ بس شہادتوں کا لفظ بتاتا ہے کہ اس میں وہ عہد بھی آ جاتے ہیں جو آئندہ انبیاء سے متعلق باندھے گئے تھے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ سے متعلق بھی۔ حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے بائبل میں، ان کے متعلق بھی وہ پابند بنائے گئے تھے۔ بس جب ایک شہادت کو چھپا لیا اور اس عہد چکنی کے مرتکب ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہی لوگوں نے ویسا ہی کردار دکھانا تھا۔ تو یہ تاریخی جرائم ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے، اور عہد
یقینی طور پر بین ہی قرآن کے مطابق استثناء باب 6 آیات 4 تا 18 میں مذکور ہے۔ یہاں تک اب ان کی عہد شکنی میں جو یہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک کی مثال یہ دیتا ہوں کہ احکام کو وہ جان بوجھ کر اپنے فوائد کے لیے چھپا لیا کرتے تھے۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجرم مرد اور عورت پیش ہوئے جو یہودی تھے، اور ان کی سزا بائبل کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمانی تھی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ جرم ایسا ہے جس کا تمہاری شریعت سے تعلق ہے، اس لیے میری شریعت نہیں بلکہ تمہاری شریعت ان پر جاری ہوگی۔ آج کل جو مسائل ہیں شریعت کے نفاذ کے، اس میں یہ بہت ہی رہنما حدیث ہے جو بخاری کتاب التفسیر سے لی گئی ہے۔ جب ان سے سزا کا پوچھا گیا کہ بتاؤ، تم خود ہی بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے جو لے کے آئے تھے مجرموں کے ساتھ، وہ ان کی رعایت کرنا چاہتے تھے، ان سے فائدے حاصل کر چکے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بس منہ کالا کرو، تھپڑ مار دو، بس ٹھیک ہے، کافی ہو گئی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ آپ نے فیصلہ دینا تھا، اللہ نے رہنمائی فرمانی تھی۔ وہاں اس وقت عبداللہ بن سلام کے متعلق آتا ہے، غالباً وہی ہیں، عبداللہ بن سلام ہی ہیں، وہ وہاں موجود تھے اور وہ بڑے عالم تھے، یہودیوں سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے یہودیوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات میں اس کی یہ سزا لکھی ہوئی ہے، لاؤ تورات، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تورات لائی گئی تو جہاں رجم کی یعنی سنسار کرنے کی سزا کا ذکر تھا، اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اور ارد گرد سے پڑھ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو اندر سے وہ نیچے سے آیت نکلائی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی شریعت کے مطابق پرکھے جاؤ گے اور تمہارا معاملہ اس کے مطابق کیا جائے گا، اس لیے یہ سزا جاری کی جائے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے۔ تو قرآن جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا، اس میں وہ سارے مضامین آ گئے ہیں دراصل آخر پہ جو توجہ طلب ہیں، کہ شہادتوں کو بھی نہیں چھپانا، حکموں کو بھی نہیں چھپانا، اور آئین کو جو ہے اس کو بھی نہیں چھپانا۔ شہادت سے مراد روزمرہ کی شہادت بھی ہے، لیکن سب سے بڑی شہادت آنے والے انبیاء کی شہادت ہے، اور وہ پہلے بھی چھپاتے رہے ہیں اور بعد میں بھی چھپایا۔ حضرت موسیٰ کے بعد بکثرت ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کو تکلیف پہنچائی ہے اس وقت کے علماء نے، اور ان کے حق میں شہادتوں کو چھپایا گیا ہے، تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، بائبل ان کے ذکر سے بھری ہوئی ہے۔ بس قرآن کریم کی یہ گواہی قطعیت کے ساتھ اپنے تمام پہلوؤں سے بائبل اور تاریخ کے حوالے سے درست ثابت ہوتی ہے۔ ایک یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ اس کا پہلی آیت سے تعلق کیا ہے۔ تو حضرت امام راضی نے جو تعلق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کی ظاہری ایذا رسانی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور اب وہ روحانی طور پر ایذا رسانی کرتے تھے، اس لیے اس آیت کا پہلے مضمون سے یہ تعلق ہے کہ یہود جو جسمانی طور پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سازشیں کرتے اور ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی ایک عہد شکنی تھی۔ یہ امام راضی تو نے لکھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ عہد شکنی ہی تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
میثاق مدینہ میں یہ طے پا چکا تھا کہ کوئی حملہ آور ایسا نہیں ہوگا جو مدینے پر حملہ آور ہو اور اس میں اہل مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی طرح بھی ان کی مدد کریں۔ تو چونکہ ہر خطرناک موقع پر یہود نے اس عہد کو بار بار توڑا، تو پس یہ جسمانی ایذا رسانی بھی ایک عہد شکنی ہی تھی۔ تو یہ دو تعلق بن جاتے ہیں اس مضمون سے، روحانی طور پر بھی وہ ایذا پہنچائیں گے اور پہنچاتے ہیں، اور وہاں بھی عہد شکنی کرتے ہیں۔ بس حضرت امام راضی کا یہ جو نقطہ ہے یہ بہت اہم اور درست ہے، یہ تعلق بنتا ہے۔ جہاں تک عہد لینے کا تعلق ہے، کیونکہ بائبل کا وہ حوالہ ان کے سامنے نہیں آیا، اس لیے انہوں نے بھی وہ عمومی جواب دیا ہے کہ خدا نے یہ عہد انبیاء کے ذریعے لیا تھا، اس طرح کہ سب انبیاء نے اپنی امت کو ہر کام اور ہر فرض کے دلائل بتا دیے تھے۔ اب دلائل بتانا نہیں ہے، بلکہ واقعتاً موسیٰ کے ذریعے معین عہد لیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے عہد لیا سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور لوگوں میں ان کا چرچا کریں گے۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق تو تاریخی حوالے سے نہیں ہے، کوئی ان کی تاریخ سے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے اس سے ہے۔ لیکن قرآن کی آیت تو محض اس کا ذکر نہیں کرتی، ایک پرانی جاری بد عادت کا ذکر فرما رہی ہے یہ آیت، جو ان کو بار بار مجرم ثابت کرتی ہے۔ اکثر دوسرے مفسرین جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، بحر المحیط بھی ان تفسیروں کی فہرست میں شامل ہے، روح معانی میں بھی یہی معنی لیا گیا ہے۔ اور جامع البیان تفسیر میں یہ سارے موقف بیان کر دیے ہیں کہ بعض کا یہ خیال ہے، بعض کا یہ خیال ہے، بعض نے کہا یہ صرف یہود کے بارے میں تھی، اور بعض نے کہا یہ دین کے علماء کے بارے میں تھی، اور بعض نے کہا کہ تمام قوم کے لیے تھی۔ یہ اور پہلو سے بحث ہو رہی ہے کہ سارے یہودی اس میں پیش نظر ہیں یا ان کے علماء۔ تو اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تمام قوم شامل ہے، ان کا سب کا رویہ اس میں ایک ہی طرح تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ذکر چلتا ہے علماء کا، اور قوم جب ان کے غلط رویے کو قبول کر لیتی ہے اور ان کے کہنے پر جرائم میں مبتلا ہوتی ہے تو ان کے فیصلے پر صوت کر دیا کرتی ہے، گویا کہ ان کے فیصلوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں ان کی معیت بن جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ مجرم ہوتی ہے۔ لیکن اول مجرم مذہبی قوموں میں فساد کے ذمہ دار وہ علماء ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر دین کا علم رکھنے کے باوجود اپنی منفعتوں کی خاطر اس کے غلط ترجمے کرتے یا ان کے مضامین کو انسانوں سے چھپاتے ہیں۔ آگے سب وہی مضامین ہیں، ایک حوالوں کی بھرمار ہے، لیکن بات وہی ہے ہر جگہ۔ علامہ سیوطی نے اب عزا کی بحث میں یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ مسلمان عورتوں کے اوپر وہ اپنے اشعار میں غلیظ ناپاک حملے کیا کرتے تھے، ان کے کردار کشی کرتے تھے، یہ بھی عزا ہے، مگر یہ تو خباثت کی بڑی ہی شکل ہے، اسے عزا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عزا تو تکلیف کی ابتدائی صورت کو کہتے ہیں، اور جب وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو ضرر کہا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین نے جہاں تک ان کا ذہن کام کرتا رہا کئی معنی نکالنے کی کوشش کی ہے۔
علامہ زمخشری کے نزدیک لتبیننہ میں ہو کی ضمیر کتاب کی طرف ہے، اور یہاں بھی یہ علامہ زمخشری میرے نزدیک بالکل صحیح مضمون کو پا گئے ہیں۔ وہ کتاب جو یہود کو دی گئی تھی، اس میں جو عہد تھا یا عہد کی مختلف صورتیں تھیں، وہ ان سب عہد کی ان مختلف صورتوں سے انحراف کرتے رہے اور عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے۔ بحر محیط نے لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمان ضمیر ایمان بالرسول کی طرف لوٹتی ہے۔ کوئی اور نئی بات ان تفاسیر میں جو حوالے میرے پاس ہیں، اگر آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا، اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی معنی لیا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے جب تم سے پختہ اقرار کتاب والوں سے لیا کہ اس کو بیان کیا کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی نظر بھی اسی حوالے کی طرف ہوگی غالباً جو میں پڑھ چکا ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے بھی نبذہ میں ہو سے مراد عہد یا کتاب ہے، مگر حضرت مسلم موعود اس مضمون یہ نوٹس کی صورت میں ہے، پتہ نہیں کیوں یہ کیا مراد تھی، آپ نے اس کو عام لیا ہے، اس سے کوئی خاص نبی یا قوم مراد نہیں، بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم سے عہد لیا کہ وہ تعلیم کو پھیلائیں گے۔ یہ وہی مسلک ہے جو پہلے میں بعض حوالوں سے پیش کر چکا ہوں، مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول کا جو موقف ہے وہ اس کے مطابق ہے، یا میرا موقف یوں کہنا چاہیے کہ عین اس کے مطابق ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا موقف تھا، اور میں حوالہ دکھا چکا ہوں آپ کو۔ ویری نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پیشگوئیاں اشارے کر رہی تھیں اس کے حوالے سے پیش کر کے اس نے پھر اپنا جو عادت تھی وہ پوری کی ہے۔ You shall surely publish it, that is, the prophecies concerning Muhammad contained in the Pentateuch. The claim set up here is virtually this, that the great burden of prophecy was the advent of Muhammad, just as Christians regard the spirit of prophecy to be the testimony of God to Jesus as the Christ. It would appear from this passage that Muhammad, consciously or unconsciously, being deceived by designing converts from Judaism, had conceived that the prophecies of the Old Testament concerning the coming one related to him. اب یہ دیکھیں نا کس چلاکی سے یہ پھر حملے کی طرح باندھتا ہے۔ اول تو معنی وہ ایک منسوب کر لیے جو بعض مفسرین نے ایک امکانی معنی کے طور پر پیش کیے ہیں، اور وہ کوئی اہل اسلام کا کوئی متفق موقف نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پرانے عہد سارے شامل ہیں اس میں، ان میں وہ آنے والے انبیاء کی، جس میں دوسرے انبیاء بھی شامل ہیں، ان کی شہادت دینے کا جز بھی داخل ہے۔ یہ اگر ہو تو اس پر پھر وہ اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے جان کر یہ لوگ وہ معنی اخذ کر لیتے ہیں جن پر پھر حملہ کرنے کے لیے ان کے پاس گنجائش نکل آتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اور پھر کہانی یہ بنائی ہے
کیونکہ پہلے ہی دل میں یقین لیے بیٹھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے باتیں گھڑا کرتے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو علم کیسے ہوا بائبل کا پھر، اور ایسے گہری باتیں بائبل کے متعلق کہ یہ بھی تھا وہ بھی تھا، یہ حضرت کو اتنا گہرا علم کیسے ہو گیا جو آج کل اس زمانے میں جو لوگ سن رہے ہیں عیسائی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، بلکہ مسلمان مفسرین کی نسلیں گزری، بہت کئی نسلیں گزر چکیں، ان کا اس حوالے کی طرف ذہن نہیں گیا جو موجود تھا، اور قرآن کریم اس کو کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یہ احساس کمتری ہے ان مغربی مستشرقین کا، جو پھر ان کے لیے بہانے تلاش کرنے کی طرف اکساتا ہے ان کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ جو بات تھی یہ عبداللہ بن ابی بن حضرت عبداللہ بن سلام جیسے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کو ورغلاتے ہوئے بائبل کی وہ باتیں بیان کیں جو اور مقصد کی خاطر تھیں، یعنی عیسیٰ کی پیشگوئیاں تھیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا دیا کہ یہ آپ کے متعلق ہیں۔ یہ ایسا استدلال ہے جو اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے پہلے ہی۔ عبداللہ بن سلام ایمان کیوں لائے تھے اور یہود کی جماعت کو اور طاقتور جماعت کو چھوڑ کر اپنے سارے رشتے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیوں ہوئے تھے، اگر ان کو بائبل سکھا کر دھوکے میں شامل ہونا تھا؟ عبداللہ بن سلام کا تو جو رویہ ہے وہ انتہائی اطاعت گزار کامل خادم کا رویہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گئے تھے۔ بس یہ جو اس کا کہنا ہے کہ وہ ان کو کہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک تھوڑا سا اس نے یہ پہلی دفعہ یہ امکان چھوڑا ہے کہ شاید جان بوجھ کر نہ کیا ہو، کہتا ہے کانشیسلی اور انکانشیسلی، مگر انکانشیسلی کی گنجائش یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر دنیا والے سے سن کر یہ کیا تھا تو انکانشیس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر تو پتہ تھا کہ غلط بات ہے، میں بنا رہا ہوں، مجھ پہ نہ وحی نازل ہوئی نہ کچھ، اور ایک یہودی سے میں نے بات سنی ہے، میں آگے چلا رہا ہوں۔ تو یہ ساری فرضی کہانی اس نے خود بنائی ہے، خود گھڑی ہے، اور واقعات اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور وہ حوالہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، جو اس غالباً اس کے پیش نظر ہے، وہ حوالہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی قرآن میں جو ذکر ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، خدا کا جو اعلان قرآن میں ہے وہ پہلے ہے، اور عبداللہ بن سلام کی مداخلت اور مدد کرنا بعد میں ہے۔ وہ آیت نازل ہو چکی تھی، اس آیت کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور یہ باتیں ان کی طرف سے رونما ہو رہی تھیں۔ اس ضمن میں ایک موقع پر عبداللہ بن سلام بھی موجود تھے، تو ایک جاری شہادتوں کا سلسلہ موجود تھا، یعنی قرآن کریم اس سے پہلے یہ بیان دے بیٹھا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام کا یہودیوں کو پکڑنا یہ تائید غیبی تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر یہ جاہلانہ استنباط کہ اس وجہ سے آپ کو پتہ چلا کہ بائبل میں کیا احکام ہیں، اور وہ احکام اپنی طرف سے بنا کر قرآن میں بیان کر دیے، حالانکہ جس حکم کا بیان ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر ہی نہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر عبداللہ بن سلام نے جو بات بیان کی ہے وہ تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اگر ذکر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی معلوم کر لیتے کہ تمہاری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے اس جرم کی سزا میں، اور نہ بعد میں ذکر ملتا ہے۔ اس لیے سارا قصہ ہی فرضی ہے، ایک جھوٹ پر دوسرے جھوٹ کو قائم کیا، دوسرے پر تیسرے کو، یہ ان کا طریق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے کا۔ آپ کو اس سے متنبہ رہنا چاہیے۔ اب مونٹگومری واٹ کا ایک حوالہ ہے، اب اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کا ذکر کر کے اس تک آیت کو محدود کیا ہے، اور اس طرح اس آیت کی جو شان ہے ساری تاریخ
بنی اسرائیل کی اور عہد کا علم، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ. کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیں تو پھر قرآن کریم کے حق میں یہ خود گواہ بن جائیں گے کہ ایسی ایسی باتوں کا قرآن کو علم ہے جس کا اس زمانے کے علماء کو بھی پتہ نہیں تھا، آج بھی اکثر کو پتہ نہیں. اور قرآن بڑے کھلم کھلے وہ حوالے دے رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ بھی بات تھی، وہ بات بھی تھی، وہ بات بھی تھی. یہ اس طرح یہ بددیانتی کرتے ہیں، یہ الزام نہیں ہے ان لوگوں پر. یہی مونٹگومری واٹ صاحب ہیں جنہوں نے جماعت احمدیہ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. وہ حوالہ کہاں ہے؟ میر مسعود احمد صاحب نے بھجوایا ہے نا یہ حوالہ. اچھا سعود صاحب ہیں، ہمارے مولود صاحب مرحوم کے بھائی جو ہیں. سعود معروف تو وہی ہیں تاریخ والے ہیں. اچھا سعود احمد خان لکھا کرتے ہیں، یہاں وہ نہیں ہے. تو کوئی غیر معروف سعود ہیں. ناصر آباد کہاں؟ اچھا ربا کے. یہ جو بھی ہیں انہوں نے اچھا حوالہ دیا ہے. میں نے ذکر کیا تھا حضرت عثمان نے بہت احسان کیا کہ وہ جو اصل رائج قرآن کریم کی قرأت تھی جس پر گواہ موجود تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے یہی قرأت سنی ہے، اس قرأت کو اخذ کر لیا. اور دوسری قرأتیں جو ارد گرد مختلف قبائل کے تلفظ کی تبدیلی کی وجہ سے رائج تھیں، اگرچہ اصل آیت وہی تھی، ان قرأتوں کو ثانوی حیثیت دی، اگرچہ ان کا انکار نہیں کیا کہ موجود ہیں، مگر قرآن کے اصل متن سے میں ان کو نہیں داخل فرمایا. یہ ایک بہت عظیم خدمت تھی قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر کسی کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی. تو حافظون جو ہیں قرآن کے لیے خدا نے پیدا کیے ہیں، ان میں حضرت عثمان کا ایک مقام ہے. اس موقف سے یہ چڑھتے ہیں لوگ، اور جماعت احمدیہ کے اس موقف کا ذکر کرنے پر یہ مجبور ہے، لیکن ایسے رنگ میں کہ کوئی اس کو قبول ہی نہ کرے اور پھر غلط بات بھی منسوب کرتا ہے. ہم جماعت احمدیہ نے کہیں بھی ان روایات کو کالعدم قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض دفعہ، جیسا کہ میں نے موقف بیان کیا تھا، قرآن کریم میں موجود قرأت کی تائید میں، ان معنوں کی تائید میں جو مسیح موعود علیہ السلام نے لیے ہیں، ان قرأتوں کو پیش فرمایا ہے جو دوسری شکل میں ملتی ہیں. تو بنیادی اصول یہی ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات موجود ہیں یہی اصل ہیں. وہ قرأتیں جو تلفظ کے اختلاف رکھتی ہیں وہ ان عرب قبائل سے کے تلفظ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن معنوں کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں. ایک یہ موقف ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ قرأتیں جو مختلف مضامین کی طرف اشارے کر رہی ہیں بظاہر، ان میں سے وہی قرأتیں قابل قبول ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود قرأت کی مخالفت نہیں کرتی، ان سے ہٹ کر معنی پیش نہیں کرتی، بلکہ ان کے بطون کی طرف اشارے کر رہی ہیں کہ اسی قرأت کے اندر یہ امکانی معنی بھی داخل ہیں، وہ امکانی معنی. یہ ہے جماعت کا موقف. اب یہ صاحب کہتے ہیں the existence of variants, however, has been found inconvenient, especially in modern times. کہ ذرا مسلمان بے چین ہوتے ہیں، نئے حملوں کے جواب دینے میں مشکل پیش آتی ہے. The ordinary Muslim is mostly unaware of the existence of the 7 sets of readings and the modern heretical sect. کہتا ہے جو مرتد فرقہ ہے نا اسلام کا، احمدیہ جماعت، کہتا ہے یہ ہیں جو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. کہتا ہے the modern heretical sect of the Ahmadiyya appears to deny it in the interests of propaganda, even the existence of the pre-Uthmanic variants. بالکل جھوٹ ہے.
پروپیگنڈا کی خاطر مراد ہے کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں یہی موقف ہے جو جماعت کا جو کام آئے گا، اس کی حقانیت، اس کی طاقت کو تسلیم کر گیا ہے، یہ کہ یہی وہ موقف ہے جو اسلام کے پروپیگنڈا میں مفید ہو سکتا ہے۔ یہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ جماعت احمدیہ نے نئی بات ایسی گھڑی ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے پہلے ان کے وجود سے ہی انکار کر رہی ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ تو بعض لوگ جو مستشرقین سے مروب ہوتے ہیں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں کلام الہی ہے۔ یہ عمداً بات کو مروڑ سکتے ہیں، جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں۔ میں نے مطالعہ موازنہ مذاہب میں پہلی دفعہ یہ بات معلوم کی تھی کہ یہ جب دوسرے مذاہب کی بات کرتے ہیں تو قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس سے مجھے پتہ چلا کہ اسلام پر اور احمدیت پر جب انہوں نے لکھا تو بعض معاملوں میں واضح طور پر ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری طرف بات منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ حال اگر ہم سے ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اوروں سے بھی ہوا ہوگا۔ پھر جب بعض جگہ میں نے موازنے کیے تو پتہ چلا کہ وہ مذہب کے پیروکار جن کی طرف یہ ایک عقیدہ منسوب کرتے ہیں اس سے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ ایک خام خواہ کا غلط اعتماد کہ بڑے بڑے علماء ہیں اور ضرور سچی بات کرتے ہوں گے، درست نہیں ہے۔ اپنے مطالب کی خاطر باتوں کو مروڑ سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کی نسلیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہو رہا ہے۔ یہ بیل نے کبھی کبھی یہ بات سچی کر جاتا ہے، جو یہ بات درست لکھی ہے کہ اس سے مراد جو سیلنگ ہے آیات کی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ سودا کر کے وہ بیچا کرتے تھے، بلکہ معمولی فوائد حاصل کرنے کے لیے کہیں دوستی کا نباہ ہو گیا، کہیں منہ ملازے ہوئے، کہیں تھوڑے سے منفعت بھی مل گئی۔ تو یہ ہے اصل بات جو قرآن کریم کہنا چاہتا ہے کہ یہود کو یہ عادت تھی۔ اب اگلی آیت، ٹھیک ہے نا، یہ اٹھا لیں اپنا۔ یہ بہوالا ہے، ہاں۔ میں نے بیان کیا تھا کہ جو عہد شکنی اور پیچھے پھینک دینے کا مضمون، یہ ہر تعلق میں جاری و ساری ایک یہود عادات کا سلسلہ ہے جو تاریخ میں گہرا دور تک پھیلا ہوا ہے، نہ کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ اس انکار پر یہ سلسلہ منتج ہوا ہے، اپنی منتہا کو پہنچا ہے، یہ مراد ہے۔ اس کی تائید سورہ البقرہ آیت 101 102 کرتی ہے۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ، کیا یہ انہوں نے طریق اپنا رکھا ہے؟ یہ کیسا طریق ہے کہ جب کبھی بھی کوئی عہد باندھا ہمیشہ اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، مصدق لما بین معہم، جو تصدیق کیا کرتا تھا اس بات کی جو ان رسولوں کے سامنے تھی، یعنی خدا کی طرف سے تائید یافتہ حوالے جو پہلی کتب کے ذکر ملتے تھے ان کا مؤید ہوا کرتا تھا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو وہ ان سب رسولوں سے یہی سلوک کیا کرتے تھے، کتاب کو پیچھے پھینکتے تھے، لیکن اپنے مقاصد کے لیے اور ان رسولوں کے انکار کی نیت سے اور ان کو تنگ کرنے کے خیال سے وہ کتابوں کی تعلیم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ یہ ہے کتاب پیچھے پھینکنا۔
اور یہ ایک جاری دستور تھا، تو اسے صرف ایک وقت پر محدود کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء سے مختلف وقتوں میں عہد ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حضرت مسلم موعود نے انبیاء کی عمومی تعلیم اور اس تعلیم پر قوم کو قائم رہنے کی ہدایت کے مضمون کو اس آیت سے لیا ہے، اور میثاق میں اسی کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ اس میں یہ مضمون اپنی جگہ اپنے طور پر بیان ہوا ہے، لیکن عام عہد کو میثاق کے طور پر قرآن نہیں بیان کرتا، بلکہ غیر معمولی قوت کے ساتھ باندھا ہوا میثاق جو ہے اسی کو میثاق کہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اصل حوالہ پیش کر دیا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کا تائیدی حوالہ بھی پیش کیا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہے، اور میں اس پر کامل یقین سے قائم ہوں کہ میثاق جس کا قرآن اشارہ کر رہا ہے وہ حضرت موسیٰ نے جو اپنی قوم سے میثاق لیا تھا، جس میں یہ تمام تفاصیل آ گئی ہیں، وہی میثاق مراد ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ تو ان لوگوں کو یہ گمان نہ کر، یعنی میں پہلے یفرحون کا ذکر کرتا ہوں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، وہ لوگ جو اپنے ان اعمال پر جو وہ لائے ہیں، بما آتاؤ سے مراد جو کرتوتیں کر رہے ہیں، جو کچھ پیش کر رہے ہیں، آگے بڑھا اپنے اعمال آگے بھیج رہے ہیں، یہ سارا معنی عطاء میں داخل ہے۔ بس جو کاروائیاں یہ کرتے ہیں یا کر چکے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، ان پر کہ ہم نے کمال کر دیا ہے، ان کو یہ نہ خیال، ہاں ایک اور بھی ہے، ایک اور صفت یہ ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ ایک تو جو کچھ کرتے ہیں اس پر اترا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، دوسرے بے حد شوق ہے کہ ان باتوں میں بھی ان کی تعریف کی جائے جو کی نہیں انہوں نے، یعنی لوگوں کے کریڈٹ بھی اپنی طرف منسوب کرنا بھی ان کج خیال لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہاں لا تحسبنہ کے لفظ کے فعل کو دہرایا ہے۔ پہلی دفعہ جو لا تحسبنہ ہے اس کا کوئی جواب بظاہر نہیں آتا، لیکن فلا تحسبنہ کو دہرایا ہے، اس لیے یہاں میں اس کا ترجمہ اب کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ہرگز گمان نہ کر، اور ہرگز گمان نہ کر، یہ تکرار مراد ہے۔ پہلے ہرگز گمان نہ کر کے بعد ان کی بد کرداریوں کا ذکر فرما دیا، پھر نتیجہ نکالنے سے پہلے گمان نہ کر پر زور ڈالا ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ہرگز یہ وہم بھی تمہارے دماغ میں نہ آئے کہ یہ عذاب سے بچائے جائیں گے، عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب لغت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یفرحون، فرح الرجل بالشیء ان شرح صدرہ باللذت لذت عاجلۃ، کسی فوری لذت سے کسی کا سینہ کشادہ ہو گیا، تو فرحت سے مراد انہوں نے فوری لذت کیا ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے خلاف مضمون پایا جاتا ہے، کیونکہ لفظ فرح کو مومنوں کے حوالے سے خدا کی طرف سے عطا ہونے والی ایسی لذت کے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے جو دائمی ہے، ایک واقعہ سے تعلق رکھتی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دل ٹھنڈا کرنے والی۔ یوم یفرح المومنون،
آج کے دن یہ وہ وقت ہے جب مسلمان فرح محسوس کریں گے، ان کے سینے کشادہ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عارضی اتفاقی فرح کی ذکر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو جب خدا تعالیٰ عظیم فتح عطا فرمائے گا غیروں پر، تو اس وقت ان کے سینے کشادہ ہو جائیں گے، اور وہ ایک دائمی خوشی کا وعدہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مگر فرح کا لفظ ناپسندیدہ معنوں میں بھی آتا ہے، اور اگر ان معنوں میں لیا جائے تو پھر غالباً عارضی لذت کے معنی اس میں پائے جائیں گے۔ الفرح نقید الحزن، نقید الحزن، حزن کا برعکس مضمون فرح میں ہے، ایک یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے۔ پھر میں نے جیسا کہ بیان کیا، غلط معنوں میں، ناپسندیدہ معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے متعلق فرح فخور، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو کر اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں جو فرح ہے، یہاں وہ عارضی لذتوں کے اوپر ہی بے شمار چھلانگ لگا دینا، بہت بڑی چھلانگیں لگا دینا، اس طرف اشارہ ہے۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ فرحین کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ دوسری جگہ مسلمانوں کے متعلق، مومنوں کے متعلق فرمایا ہے یفرحون، اور وہ پسندیدگی سے ذکر فرمایا ہے۔ تو فرحین میں وہی مضمون ہے، فرح فخور والا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اترانے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر بغلیں بجانے، یعنی دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اور پھر آگے یہ آیت بھی انہوں نے دی ہے، یومئذ یفرح المؤمنون۔ اچھا، مفرح کا ایک اور معنی ہے لغت میں، قرض سے دبا ہوا انسان۔ حدیث میں ہے لا یترک فی الاسلام مفرح، اسلام میں قرض سے دبا ہوا کوئی نہ چھوڑا جائے۔ افراح خوشی حاصل کرنے اور خوشی کے ازالہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ وہ لفظ ہے جو ازداد پر آتا ہے، یعنی جو ایک دوسرے کے متقابل اور نقیض معنوں کے لیے دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کئی عربی الفاظ ایسے ہیں جو اس طرح دورے معنی رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، لیکن موقع اور محل بتاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو مفرح سے مراد یہ ہے جس کی ساری خوشیاں چھین لی گئی ہوں، جس کو معمولی عارضی خوشی بھی نصیب نہ رہی ہو، اور وہ شخص جو قرضوں میں دب جاتا ہے، اس کا نقشہ مفرح کے طور پر حدیث میں ملتا ہے کہ مفرح کو اس طرح اپنے حال پر نہ چھوڑ دو کہ وہ ان بوجھوں تلے دب کر ہلاک ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بوجھ اتارے جائیں اور اس کے قرض ادا کیے جائیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس حدیث سے متعلق میں کہ اسلام نے ذمہ داری لے لی ہے کہ ہر مفرح کا بوجھ اتار دیا جائے۔ اگر یہ ہو تو ایک غلط جو رجحان ہے بعض لوگوں میں کہ تجارت کے نام پر اپنی خوش فہمی سے قرضے اٹھا لیتے ہیں، جائیدادیں برباد کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی وہ قرضوں کے تمار اترتے نہیں۔ اگر یہ معنی ہوں کہ اسلام میں ان کے متعلق انشورنس ہے ایک کہ لازم ان کے سارے قرضے اتارے جائیں گے، تو اسلامی سوسائٹی میں تجارت برباد ہو کے رہ جائے گی، اور تجارتی ذمہ داریوں کا کلیتاً فقدان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرضوں سے ایسے دب گئے ہوں کہ ان کی خوشیاں سب برباد ہو چکی ہوں، ان کے پاس تو اپنا روزمرہ کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اور نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا، نہ ان پر کوئی اعتماد کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اپنے حال پر ریک چھوڑ کر ان کو برباد نہ کرو، بلکہ ان کا سہارا بنو، کچھ نہ کچھ ان کو روزمرہ کی زندگی کا گزارا ہونا چاہیے۔ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں، مگر یہ ضمنی بات تھی۔ اصل لفظ فرح کی طرف اشارہ، فرح کے ایک معنی کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ فرح کا ایک معنی اس کے برعکس بھی ہے۔ وہ شخص اگر مفرح کہا جائے تو مراد ہے جس کی تمام خوشیاں چھینی جا چکی ہوں، اور خصوصاً
مقروض کے تعلق میں جو بے انتہا زیر بار آ گیا ہو، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مفازتن، الفوز کے تو معنی ہے سلامتی کے، کامیابی کے، عظیم کامیابی کو بھی فوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذالک هو الفوز الکبیر، اور کبیر کے لفظ نے مزید کامیابی کے مضمون کو اور روشن کر دیا، اجلا کر دیا ہے۔ ذالک هو الفوز المبین قرآن کریم میں آتا ہے۔ اولئک هم الفائزون۔ المفازت قیل سمیت تفاوتاً للفوز وسمیت بذلك اذا وصل بها الى الفوز فان الفقر كما يكون سببا للهلاك فقد يكون سببا للفوز۔ المفازت کہتے ہیں کہ یہ نام تفاول کے طور پر دیا گیا ہے، اور نام دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو عبور کر کے ہی کامیابی ہوتی ہے۔ کس کو عبور کر کے؟ المفازہ، لفظ مفازہ صحرا کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دراصل اس کے معنوں میں جو اہل لغت بحث کر رہے ہیں کہ بنیادی معنی صحرا کا پایا جاتا ہے۔ تو المفازہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے ابتلا میں جو مہلک ثابت ہو سکتا تھا، ایک انسان نے عبور حاصل کر لیا، کامیابی سے اس میں سے گزر گیا، بہت بڑی کامیابی ہے کہ صحرا پار کر گیا، یعنی دنیا کی کوئی ہلاکت اس پر غالب نہ آ سکی۔ تو عام طور پر فوز کا لفظ قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، پس منظر میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ لوگ تو ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ ہلاکت سے برعکس معنی لے کر نکلتے ہیں، یعنی ہلاک ہونے کی بجائے ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ بس انہی معنوں میں وہ صحابی جن کو نیزے سے چھیدا جا رہا تھا، ان کے منہ سے یہ کلمہ نکلا تھا، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بظاہر ہلاکت نے ان کو مغلوب کیا ہے دیکھنے والوں کی نظر میں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس صحرا سے میں کامیابی سے گزرا ہوں، اور خدا کی نظر میں اپنا اجر ضرور پاؤں گا، اور جو خدا کی راہ میں قربان ہو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں آ کر اس معنوں میں وہ صحرا اور کامیابی کے دونوں معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض جگہ وہ کہتے ہیں فوز الرجل اذا ہلک، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ فازہ کا مطلب تو ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن واو کے ساتھ جب فوزہ استعمال کریں گے، فوز الرجل، یعنی وہاں فوز الرجل تھا، فوز الرجل ہے ہلاکت، لیکن فوز الرجل کا مطلب ہے وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ لفظ وہی ہے، یعنی وہ صحرا میں مارا گیا، اس سے پار نہیں اتر سکا۔ تو یہ معنی ہیں کہ یہ خمان نہ کر کہ وہ عذاب سے مفازت حاصل کر لیں گے۔ ان کا جو عذاب ہے جو خدا نے مقدر کیا ہے، وہ ان کو گھیر لے گا، ان کو مغلوب کر دے گا، اس میں سے کامیابی سے اپنے وجود کو بچا کر نہیں نکل سکیں گے۔ اقرب الموارد نے بھی مفازہ کا معنی دیا ہے، ایسا الفلات جہاں کوئی پانی نہ ہو، لا ما فیہا۔ دوسرے معنی دیے ہیں ہلاکت کا مقام۔ پھر اقرب الموارد نے نجات کا مقام اور کامیابی کا مقام بھی اسی لفظ مفازہ کو بیان کیا ہے۔ وہ جنگل جس میں پانی نہ ہو، یہ بھی معنی ہے۔ اصل میں یہ جو متضاد معنوں کا مضمون ہے، یہ اصل کو نہ سمجھنے سے دماغ میں آتا ہے، ورنہ متضاد نہیں ہے۔ فاز کا مطلب ایک لک و دک صحرا کو جس میں پانی نہ ہو عبور کرنا ہے۔ جو مارے جائیں گے وہ فوزہ کے طور پر آئیں گے، جو بیچ میں ہلاک ہو گئے، کامیاب نہ ہو سکے، اور جو پار اتر گئے وہ فازہ کے لفظ کے تابع بیان ہوں گے۔
یہ واقعی اکثر روایتیں وہی ہیں جو روایت پوچھنا، اہل کتاب سے بات پوچھنا اور ان کا چھپانا وغیرہ، ان کے تذکروں سے بہت سی ہماری تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ اور جہاں تک کیا ہو رہا تھا جس کی طرف اشارہ ہے، نزول کا ذکر ہے، جہاں تک جو شان نزول بیان کرنے والے یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت بعض منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو بعض منافقین پیچھے رہ جاتے اور وہ اپنے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو عذر پیش کرتے اور حلف اٹھاتے، اور پھر بِأَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ بھی چاہتے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے نہیں کیا اس کی تعریف کی جائے۔ یہ بے تعلق باتیں ہیں ساری۔ قرآن کریم کا مضمون بالکل واضح اور روشن ہے۔ اہل کتاب جن کے اندر بعض کجیاں پائی جاتی ہیں، ان کجیوں کے نفسیاتی الجھاؤ کا ذکر ہے کہ جب یہ کجیاں پائی جائیں تو نفسیاتی الجھنیں ایسے لوگوں کو ان تعریف کا ایسا طلبگار بنا دیتی ہے، اس کی ایسی بھوک دلوں میں پیدا کر دیتی ہے کہ جو کچھ نہیں کیا وہ بھی پھر چاہتے ہیں کہ اس کی بھی تعریف کی جائے۔ اور یہ اگلا قدم ہے بیماری کا۔ پہلے ہر بات جو کی ہے اس پہ شیخی بھگارنا کہ بہت اچھا کام کر دیا، پھر آخر میں جو نہیں کیا اس کی بھی مل جائے ساتھ تعریف تو کیا حرج ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی مضمون ہے جس کا کسی وقتی کردار سے کوئی تعلق نہیں، ایک دائمی مستقل مضمون ہے جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ لیکن دوسرے اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ منافقین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس آیت کا۔ قال کثیر من المفسرین نزلت فی احبار الیہود، یہ یہود کے جو علماء تھے بڑے بڑے ان کا ذکر چل رہا ہے، انہی کے تعلق میں آئی ہے۔ حضرت امام راضی بیان کرتے ہیں وہ ساری باتیں جو پہلے گزر چکی ہیں انہی کا اعادہ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو الذین اشرکوا کی طرف اشارہ سمجھا ہے جو اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے، اور بعض مفسرین نے الذین یفرحون سے مراد یہود لیے ہیں جو تورات میں تحریف کرتے تھے۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے، بالکل جن کا ذکر چل رہا ہے انہی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور انہی کی عادات ہیں جو قطعی طور پر تاریخی لحاظ سے ثابت ہیں۔ سیل اس معاملے میں وہی مسلک اختیار کرتا ہے جو درست جائز مسلک ہے کہ حق کا یہ اخفاء جو یہود کی طرف سے ہوا کرتا تھا وہ اس آیت کی شان نزول ہے۔ بیل کیا کہتا ہے؟ ضرور نہیں، ریونگ سی ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں ایک اگلی آیت میں شروع کرنے سے پہلے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو بنیادی بیماری بیان فرمائی ہے یہ صرف یہود سے خاص نہیں ہے، یہ بگڑے ہوئی اخلاق کی قوموں میں عموماً ملتی ہے،
اور یہ ایسی ایک بیماری ہے جو روحانی ہلاکت پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو اپنے ہاں اس پر نظر رکھنی چاہیے، جہاں جہاں یہ عادتیں پائی جائیں ان کی پوری طرح بیخ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات کہ ہر شخص، ایسے لوگ ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں، بچپن سے وقار عمل میں بھی میں نے دیکھا ہے، باہر کے کاموں میں بھی دیکھا ہے کہ اپنے کام پر خصوصیت سے فخر کرنا اور نمایاں طور پر اس کو اٹھانا، گویا کہ اس ساری خدمت میں مرکزی نقطہ ایک شخص بنا ہوا ہے اور اسی کے زور پر سارے کام چل رہے ہیں۔ یہ جو عادت ہے یہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ خدمت دین میں جو بھی زیادہ خدمت کی توفیق پا رہا ہے اس پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اور وہ خدا کے زیر احسان ہے، نہ کہ دین اس کے زیر احسان ہے۔ اس لیے حمد کا مضمون تو چلتا ہے وہاں کہ ایسا انسان اللہ کی حمد کرے، اور اللہ کی حمد ہی کا مقام ہے۔ جو اپنی حمد کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور وہی ان کی حمد کے سارے مضمون کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ بات وہاں جو غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب خدا کی فضل سے کسی خاص خدمت کی توفیق پاتے ہیں، کوئی اچھی بات لے کے آتے ہیں، تو خدا کی حمد کی بجائے اپنے نفس کی تعریف کی طرف توجہ مائل ہوتی ہے۔ بہت خوش تو اچھلتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے یہ کام کر دیا، اور جب یہ عادت ان کی پختہ ہوتی ہے تو اس عادت سے ایک اور عادت بچا لیتی ہے۔ خدا کی حمد سے غافل ہوئے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے، اور جھوٹی حمد میں بھی پھر مبتلا ہوتے ہیں، اس سے بھی آر کوئی نہیں۔ تو اپنے لیے حمد کا مضمون باندھنے میں پھر کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ اپنے سے کچھ نہیں بنا تو چلو غیر نے جو کچھ کیا وہی اپنے نام لگا لو۔ اور یہ عادت بھی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے لوگوں میں نظر آتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا اب تک کہ جماعت اس سے کلیتاً پاک ہے، کیونکہ یہ عادت مذہبی تعلق میں نہ صحیح، روزمرہ کی عام چھوٹی باتوں میں معمولی سمجھی جا رہی ہے اور ہے بہت خطرناک۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں یہود کی ہلاکت کے ضمن میں نفسیاتی تجزیے پیش کیے ہیں، ان سے سبق لے کر اپنی اخلاقی تربیت میں ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے، اور اس چیز کو سخت ناپسند کرنا چاہیے کہ کسی خدمت دین میں کوئی اپنے آپ کو اتنا اچھالے کہ میں ہی میں ہوں اور فرح فخور بن جائے، اور پھر جہاں بھی لوگ کسی کے کام کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بہت ہی مہلک بات ہے اور بہت باریک گناہ ہے جو ہماری ہر سطح میں کسی نہ کسی رنگ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ یہودی تاریخ میں تلاش کریں۔ یہاں تک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ مجھے ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ہم وہاں گئے اور وہاں یہ رابطے قائم کیے اور اللہ کے فضل سے بہت نیک اثر پڑا، اور مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ رابطے کروانے والے کا نام نہیں ہے اس میں، اور جب میں تحقیق کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ایک ایسا مخلص غیر معروف سا انسان بھی تھا جو دراصل ذمہ دار ہے اس کامیابی کا۔ اگر اس کا نام لے دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعریف تو ختم ہو گئی، ملے تو ہم تھے، اثر تو ہم نے ڈالے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، اس نے تو صرف ایک واسطہ بن کے وہاں تک رسائی کرائی تھی۔ یہ وہی بیماری ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اس لیے مفازہ اس معاملے میں بھی نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم ان امتحانوں سے کامیابی سے گزر گئے ہیں۔ یہ امتحان روزمرہ ہمارے سامنے ایسے صحرا لے کے آتے ہیں جن میں سے بہت سے آدمی کامیابی سے نہیں گزرتے، اور رپورٹوں میں تو بالکل صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ افطرا کی حد تک معاملہ نہیں پہنچا، جھوٹ بول کے نہیں کہتے، مگر کتمان کے ذریعے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن لوگوں کی جو خوبی ہو، جنہوں نے خدمت کی ہے، ان کو نمایاں کرنا یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے، اور ان کے لیے دعا کی تحریک کرنا۔ ایسے لوگ جو ان کے واسطے سے فیض پاتے ہیں اور خدمت کی توفیق یا زیادہ خدمت کی توفیق پا لیتے ہیں، یہ ان کے برعکس کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کی شان اور بھی بلند ہوگی، کیونکہ جو لوگوں سے فائدہ اٹھا کر نیک کام کرتا ہے اور اس کو عمدگی سے کرتا ہے،
اس کا اپنا ایک کریڈٹ ہے جو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، لیکن اگر وہ بیان کر دے کہ کون ذریعہ بنا تھا تو اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے بنسبت کم ہونے کے۔ یہ بھی ان کی نادانی ہے جو اس بات کو سمجھتے نہیں۔ بس اگر حمد کا شوق ہے تو سچی حمد مہیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے سچی حمد کے ذریعے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض ہمارے عمراء ہیں ماشاءاللہ، وہ رپورٹ کر دیتے ہیں تو بڑی دیانتداری سے تفصیل سے کہتے ہیں فلاں شخص نے خدمت کی، اس کو نہ بھولیں، فلاں نے یہ خدمت کی، فلاں نے یہ خدمت کی۔ ان میں جو میں نے رپورٹیں پڑھی تھیں مثلا کل جمعے میں، ان میں ہمارے ہبت النور صاحب بھی کبھی نہیں چھپاتے اس کا نام، جو زیادہ اس کا اجر کا مستحق دکھائی دیتا ہے ان کو، جو زیادہ قابل تعریف دکھائی دیتا ہے کہ فلاں نے بھی یہ کام کیا، فلاں نے بھی یہ کام کیا۔ ہمارے ناروے کے امیر صاحب جو رپورٹیں بھیجتے ہیں ان میں بھی لازماً ذکر کرتے ہیں کون کون لوگ اصل خدمت کرنے والے ہیں۔ اور بعض جگہ مکسڈ ہے معاملہ، مختلف لوگ اپنے اپنے رنگ میں کرتے ہیں۔ ہمارے جرمنی سے بھی مختلف قسم کی رپورٹیں آتی ہیں۔ امیر صاحب نے تو کبھی بھی لوگوں کی خدمت کو بغیر ان کا ذکر کیے اپنے نام نہیں لگایا، کبھی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن بعض کرندے جو براہ راست رپورٹیں بھیجتے ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ معمولی کچھ زائد، لیکن ان کے لیے میں فکر مند ضرور ہو جاتا ہوں۔ تو میں نام لیے بغیر آپ جماعت کو عمومی نصیحت کرتا ہوں کہ یہود کے قصے جب وہ پڑھتے ہیں تاریخ میں تو یہ وہ کوئی ایسے قصے نہیں ہیں جو قرآن کریم نے صرف سابقہ تاریخی حوالے سے بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم فطرت کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کی گواہیاں انسانی فطرت میں ثبت ہیں، اور تاریخی حوالے ملے نہ ملیں، انسان کی فطرت زندہ گواہ ہے کہ یہ سچا کلام ہے، اور اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ بس جو ہوتا تھا وہ اب بھی ہوتا ہے، مجرموں میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے جو ان کو ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یہ طریق۔ اور وہ لوگ جو خدا کے فضل سے بچے ہوئے ہیں ان کے اندر بیماریوں کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جراثیم کی موجودگی پر مطمئن رہنا کہ ابھی ان کی انکیوبیشن مکمل نہیں ہوئی اور پوری طرح ہلاکت کے منزل تک ہمیں نہیں لے کے گئے، یہ بہت ہی غفلت کا طریق ہے اور خوش فہمی ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہلاکت کے جراثیم جس قسم کے میں بیان کر رہا ہوں یہ آگے پھر پرورش پاتے ہیں، اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے، ان خدمت کرنے والوں کے تابع جو لوگ ہیں ان میں یہ عادتیں چل پڑتی ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جراثیم کے جو بڑی تیزی سے آگے بچے دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ جراثیم کس رفتار سے بڑھتے ہیں تو ڈر کے مارے آپ کی جان نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنے کے انتظام کر رکھے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو انسانی جسم 100% مکمل طور پر جراثیم کے قبضے میں چلا جائے۔ تو اس لیے نہی عن المنکر کا مضمون اور امر بالمعروف کا مضمون ہماری مستقل زندگی اور صحت مند زندگی کی ایک ضمانت ہے، اس سے غافل ہوں گے تو مار کھائیں گے۔ بس اس لحاظ سے میں اپنا فرض یہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہی جراثیم اس لیے موجود ہیں کہ سارے انسانوں میں موجود ہیں، کہیں غالب آ چکے ہیں، کہیں مغلوب ہیں، ابھی تک کہیں انکیوبیٹ کر رہے ہیں، اور جہاں یہ متحرک ہو گئے ہیں، انکیوبیٹ کر رہے ہیں، وہاں غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے نظام تربیت کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ بیماریاں جماعت احمدیہ کے صحت مند وجود میں نشو و نما ہی نہ پا سکیں بلکہ اکھیڑ کر باہر پھینک دی جائیں، تاکہ آئندہ نسلیں ہم سے صحت مند عادات سیکھیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی صحت مند عادات عطا کریں۔ یہ وہ آخری پیغام تھا جس پر میں اس درس کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک محض علمی بحثیں کر لینا قرآن کریم کے اعلیٰ مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ وہ تربیتی پیغامات جو قرآن کریم کی اس تاریخی بحث میں شامل ہیں وہ اصل مرکزی نقطہ ہیں، اور ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔